آج صبح بھی ہم ساتھیوں کو بتا رہے تھے کہ پرسوں ہم نے عشاء کی نماز میں ایک نوجوان کا جنازہ پڑھایا. 1 سال پہلے تقریباً اس کا نکاح پڑھایا اور اب اس کا جنازہ پڑھایا. عمر کتنی؟ صرف 32 سال. گاڑی چلا رہا تھا، چلاتے چلاتے درد ہوا، وہی اٹیک ہو گیا. تو دنیا کا مالک تو کسی وقت بھی بلا سکتا ہے، یہ گھر تو کسی وقت ہی چھوڑنا پڑے گا. سڑک پہ ہوں گے، گھر پہ آنے کی فرصت بھی کوئی نہیں ملے گی. دفتر میں ہوں گے، اماں ابا کو ملاقات کا بھی موقع نہیں ملے گا. اس کے لیے بوڑھا ہونا، اسپتال جانا ضروری نہیں بھائی، چلتے چلتے بھی رخصت ہو جایا کرتے. اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وہ گھڑی ہے، وہ کہیں بھی آ سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سب سے مہربان نبی، سب سے شفقت اور سب سے زیادہ خیر خواہ نبی. ایک دن فرمانے لگے یہ انسان ہے اور یہ اس کی اجل ہے اور اس کی امیدیں اور اس کی آرزویں، اشارہ کی ہاتھ سے، یہ جا رہے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہیں، چلی جا رہی ہیں. اجل یہ سامنے، یعنی موت سامنے کھڑی ہے اور اس کی منصوبہ بندی اور اس کی پلاننگ اور اس کی آرزویں اور اس کی خواہشات، بس ہی کوئی نہیں. اور روز ہی جانے والوں کا یہ تماشا دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. لیکن یہاں ایسی مردہ ضمیری ہوئی ہے بھائی، ایمان کی روشنی ایسی ختم ہوئی کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو اس منومن مٹی کے نیچے رکھ کے آتے ہیں. لیکن دیر کوئی نہیں لگتی، ایسا لگتا ہے ہم نے کوئی نہیں جانا، جانے والا جا چکا ہے. پتہ نہیں کتنے ایسے لوگوں کو اٹھا کے باہو منومن مٹی چھوڑ کے آئے. صبح یہاں، شام منومن مٹی کے نیچے، صبح اس جہان میں، کل اس جہان میں، روز ہی یہ منظر دیکھ رہے ہیں. یہ غفلت، یہ گناہوں کی ظلمت کا اثر ہے میرے عزیزو. اس گھر کو بھول ہی چکے. حالانکہ یہ موت ایک ایسا سچ ہے کہ دنیا کے کسی انسان نے اس کا انکار نہیں کیا. ایسا سچ ہے. لیکن جتنا اس سچ سے غفلت ہے، شاید ہی کسی سچ سے اتنی غفلت ہو. تو وہی ہدایت کا نور جب بڑھیا ہوگا تو پھر دلچسپی اور پھر توجہ اور پھر فکر اس جہان سے زیادہ اس جہان کی ہو جائے گی، اس گھر سے زیادہ اس گھر کی ہوگی.